ایک سوال اور پوچھا تھا کسی نے، اور وہ سوال یہ تھا کہ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے گھر کی خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خاص خاص موقعوں پر، جیسے کہ جمعہ ہے، الوداع جمعہ ہے، عید کا دن ہے، عید کی نماز کے لیے جو مرد حضرات عیدگاہ یا جامع مسجد یا مسجد میں عید کی نماز پڑھنے یا جمعہ پڑھنے یا الوداع پڑھنے جاتے ہیں، تو گھر کی خواتین چھوٹے بچوں کو تیار کر کے اپنے ابا کے ساتھ بھیجتی ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچی ہے، کیا ہے، بچی ہے، لڑکی ہے، گھر کی عورتیں اس کو پٹھانی سوٹ، کرتا پاجامہ، ٹوپی وغیرہ یعنی لڑکے کا لباس پہنا کر بھیج دیتی ہیں۔ تو یہ عمل کیسا ہے؟ اسی طریقے سے لے جانے والے لے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ مسجد میں ایسے ہوتے ہیں جو باشرہ ہیں، بڑے میاں ہیں، نماز کے پابند ہیں، لیکن وہ بچوں کو ڈانٹتے مارتے اور بچوں کو مسجد سے بھگا دیتے۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجیے گا کہ شریعت مطہرہ میں مساجد اللہ کے گھر ہے، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اس کو پاک صاف رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، لہذا مسجد کو پاک صاف رکھنے کے لیے جو کہا گیا ہے اس میں اللہ کا استحضار کے ساتھ انسان جائے اور یہ سوچے کہ اللہ کے گھر پہ آیا ہوں، لہذا دنیا کی بات چیت نہ کرے، شور و شرابہ، ہنگامہ، غل نہ کرے، کسی کی نماز میں خرابی یا خلل کا ذریعہ نہ بنے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، بچہ ہو یا بچی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا کہا جائے، پیار سے، محبت سے۔ منا نماز نہیں پڑھی بیٹا، نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھنا چاہیے۔ گندے بچے ایسے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، آپ تو اچھے ہی، آپ تو نماز پڑھنا چاہیے پیار سے، محبت سے۔ 7 سال بچی ہے تو ماں اپنے سمجھا کے اپنے ساتھ پڑھائے، بچہ ہے تو بات تربیت کے لیے اس سے کہے بھی اور ساتھ میں بھی مسجد لے جائے۔ لہذا پتہ چلا 7 سال کے بچوں کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے، کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں، بلکہ تو یہ تو عمل بالسنہ یعنی حدیث پر ہی عمل کرنا ہے۔ لیکن 7 سال سے چھوٹا بچہ، اور اتنا چھوٹا بچہ جو پیشاب پخانے کے لیے بھی نہ بتا سکے، اس کو مسجد میں نہ لے جایا جائے، اس کو مسجد میں نہ لے جایا جائے، کیونکہ مسجد میں لے جائیں گے تو وہ بچہ چھوٹا ہے، 7 سال سے کم کا بچہ ہے، پیشاب پخانہ کر لے گا، اللہ کا گھر گندا ہو جائے گا، دوسروں کو کراہت ہوگی، دوسروں کی نمازوں میں بھی فرق آئے گا۔ اس لیے نہ گھر کی خواتین کو زیادہ اصرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے بچے کو نہیں لے جاتے، یہ نہیں لے جاتے، وہ نہیں لے جاتے، بلکہ خواتین خود سمجھدار ہیں کہ وہ زیادہ چھوٹے بچے کو نہ بھیجیں۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جس وقت بچہ اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا پاتا، اپنے من کی بات بول بھی نہیں پاتا، اپنی کچھ ضرورت بتا بھی نہیں پاتا، اس وقت تو ہماری مائیں بہنیں جو ہیں بڑا فکر کرتی ہیں کہ اس کو سجدہ کرا لاؤ۔ چھوٹا ہوتا بچہ جو ہوتا ہے پیدا، نو مولود بچہ یعنی پیدا ہونے والا بچہ جب 7، 14، 21 یا 1 مہینہ یا 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4، 5 مہینے کا ہو جاتا ہے تو کوئی گھر کی معمر خاتون یا کوئی مرد اس چھوٹے بچوں کو اپنے گود میں لے کر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں مفتی صاحب اس کو سجدہ کرا دو۔ کیا کرا دو؟ سجدہ کرا دو۔ مسجد میں سجدہ کرانے کی رسم پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، ہم نے تو کوئی حدیث میں نہیں پڑھا، کوئی سنت نہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن حسین کو کوئی سجدہ کرایا، عقیقہ کرا، نام رکھا، تہنیک کری، یہ سب تو
ہے اور وہ بتا دیا ہے، لیکن سجدہ کرنے کا حکم پتہ نہیں ہے کہاں سے آیا، یہ جانے کہاں سے رسم آئی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے، پھر وہ امام صاحب بچے کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہاتھ میں لینے کے بعد مسجد میں یوں اس طریقے سے کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے کرنے کے بعد نیک میں کبھی تو 11 روپے، کبھی 6 روپے، کبھی 21 روپے، کبھی 51 روپے، جو کچھ عورتوں نے بھیجا ہوتا ہے وہ حافظ جی کے ہو جاتے، امام صاحب کے ہو جاتے۔ اچھا، اس میں بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بھئی بچہ کیا، بچے کو یوں الٹا کیا تو بچے نے وامٹ کر دی، دودھ کی پلٹی کر دی، اب مسجد کی سب خراب ہو گئی۔ بچے نے پیشاب کر دیا، بچے مسجد کی سب ناپاک ہو گئی۔ تو یہ رسمیں ہیں، مسجد میں نہیں بھیجنا چاہیے، لیکن کیا کیا جائے ہماری عورتوں کا کہ وہ مانتی نہیں، اور مرد ان کو سمجھا نہیں پاتے۔ مرد حضرات جو ہے بالکل سرنڈر ہو جاتے، عورتیں بیچتی ہیں، وہ اپنی اس بات پہ اڑ جاتی ہے، نہیں تم چپ رہو، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ ہماری ساسو ماں بھی کرتی تھی، ہمارے دادا بھی کرتے تھے، ہمارے پردادا کرتے تھے، سب ہوتا آ رہا تھا، سب کو خاموش کر دیتی ہے، بچہ آ جاتا۔ تو پتہ چلا کہ 7 سال سے چھوٹے بچوں کو نہ مردوں کے ساتھ مسجد بھیجنا چاہیے، نہ تنہا بھیجنا چاہیے۔ اگر بچہ 7 سال کا ہے لیکن پیشاب پخانے کو بتا دیتا ہے، سمجھدار ہے، تو مائیں اپنے بچوں کو جب مسجد بھیجے تو سمجھا کے، بیٹا وہاں پر ادھم نہ کرنا، کسی کی نماز میں کے سامنے سے نہ گزرنا، شور نہ کرنا، یہ ساری چیزیں بچے کو سمجھا کر بھیجنا چاہیے۔ اور اگر مرد حضرات اپنے ساتھ میں لے جا رہے ہیں بچے کو، ہے نا، تو وہ کیا ہے، اپنے پاس کھڑے کرے، ورنہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ ایک ہے تو مردوں کی صف میں بنا کے کھڑا کر دیا جائے، اور بچے بہت سارے ہیں تو بچوں کی صف مستقل علیحدہ بنائی جائے۔ لیکن آج کے دور میں جب 4-5 بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے اچھے کی پینٹ ڈھیلی کر دیتے ہیں، جنگلی بن جاتے ہیں، شور شرابہ بہت زیادہ ہنگامہ کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے چھوٹے بچوں کو صفوں کے درمیان کھڑا کر لیں، تاکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا رہے گا، اپنے چچا دادا کے ساتھ کھڑا رہے گا، تو سکون سے جو چچا کر رہے ہیں رکوع سجدہ، جو دادا کر رہے ہیں رکوع سجدہ، وہی کرے گا۔ اور اگر بچوں کو پیچھے کر جائے تو رکوع اور سجدے میں جب چلے جائیں گے تو وہ پتہ لگا اس کے دادی کھو گئے، اس کے چچا کو، وہ رونا شروع کرے گا، سارے لوگوں کی نمازیں خراب ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ حکم ہے۔ رہا بچیوں کو چھوٹی چھوٹی منیوں کو لڑکوں کے کپڑے پہنانا جائز نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں جیسا پہناوا اختیار کریں، اور لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس اور چہرہ مہرا بنائیں۔ اب بچہ ہے، مکلف نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو تو اس بات کا مکلف بنایا کہ بچے کا پہلے ذہن بنائیں، اس لیے اس کو ایسے کپڑے نہ پہنائیں۔ اور بچیوں کو مسجد میں بھیجنے کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، کیوں؟ مردوں کے لیے جماعت سے نماز ہے، عورتوں کے لیے تو گھر میں ہے، اس لیے بچیوں کو کیا ہے، لڑکوں کے کپڑے پہنانا یہ خود اپنے آپ میں غلط ہے، پھر اس کو اپنے شوہر کے ساتھ عیدگاہ یا جامع مسجد میں بھیجنا یہ دوسرے لوگوں کی نمازوں میں خرابی کا ذریعہ بنے گا، اس لیے نہ بھیجنا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر ماں پڑھوائیں۔